بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بین الاقوامی سطح پر اور پاکستان کے اندر موجود ماحول کے حوالے سے چند ایک معروضات۔ امریکہ استعمار اور اسرائیل صہیونسٹ کے ہاتھوں رہبر عظیم الشان حضرت آیت اللہ السید علی خامنئی قدس سرہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد پاکستان کے اندر ایک ہمدردی، یگانگت، وحدت کی فضا برقرار ہوئی ہے کہ جس کو تمام افراد نے محسوس کیا، اور ان حالات کے تناظر میں خصوصی طور پر وہ افراد کے جو حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ اس شہادت کے صلہ میں جو وحدت اور اتحاد پاکستان کے اندر قائم ہوا ہے، استعماری اور صہیونسٹی کارندے اس فضا کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور وہ اس فضا کو مخدوش کریں گے۔ ایسے موقع پر فرقہ وارانہ تقسیم کو ہوا دینے کی بجائے باہمی احترام، اخوت اور اتحاد کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور یہی طرز عمل پاکستان کے قومی مفاد اور اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ہے۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ اپنے قیام کے وقت سے ہی وحدت امت اور اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے، اور برسوں سے مختلف مکاتب فکر کے درمیان مکالمے، تعاون اور مشترکہ قومی و دینی مقاصد کے لیے کوشاں ہے، جس کے مثبت اثرات ملکی فضا پر بھی نمایاں ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کا نام ہی وحدت و اتحاد بین المسلمین کا غماز ہے، اور یہ جد و جہد پیغام پاکستان کے اس قومی بیانیے سے بھی ہم آہنگ ہے جس میں تکفیر، مذہبی منافرت اور فرقہ وارانہ کشیدگی کی واضح مذمت کی گئی ہے، اور تمام مکاتب فکر کے درمیان باہمی احترام، رواداری اور اتحاد کو پاکستان کے امن و استحکام کے لیے ناگزیر قرار دیا گیا ہے۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے بانی و مدیر علامہ سید جواد نقوی دامت ظلہ کی شناخت ہی وحدت امت اور اتحاد بین المسلمین سے ہے، جو ہمیشہ مختلف مکاتب فکر و مسالک کے علماء اور دینی شخصیات سے مسلسل رابطے میں ہیں، اور اپنے پلیٹ فارم پر تمام مسالک کے جید علماء و شخصیات کو بڑی بڑی عظیم الشان وحدت امت کانفرنسز میں مدعو کر کے وحدت امت و اتحاد بین المسلمین کا پیغام اور بیانیہ دیا ہے، اور اسی طرح دیگر وحدت امت کے پلیٹ فارم پر جا کر اسی وحدت امت اور اتحاد بین المسلمین کے پیغام کو فروغ دیا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے پیروکاروں اور فالورز کو اس بات کی تلقین کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں کہ مشترکات کی بنیاد پر ہم آہنگی اور خلفائے راشدین و صحابہ کرام و امہات المومنین کے احترام پر زور دیتے رہے۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کا یہ اعزاز ہے کہ اس میں اہل سنت اساتذہ بھی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح اہل سنت طلبہ بھی زیر تعلیم ہے۔ اس تناظر میں ایسی شخصیت پر توہین صحابہ کا الزام بے بنیاد اور حقیقت سے کوسوں دور ہے، اور اس الزام میں کوئی صداقت رہی ہے، بلکہ اس کے پس پردہ ایک گھناؤنی تفرقہ آمیز سازش ہے۔ لہذا تمام مکاتب فکر کے علماء اور خصوصاً ارباب اقتدار متوجہ رہے کہ اس قسم کے سازشوں کا کلا کما کیا جائے، اور ہم خصوصی طور پر اس قانون کو اپنائے ہوئے ہیں کہ کسی کے عقیدہ کو چھیڑو نہیں اور اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، اور ساتھ ہی حضرت مالک اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو صحابی رسول اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے با اعتماد با ایمان کمانڈر تھے، ان کے بارے میں ایسی ناروا نسبت، اور وہ بھی اس شخصیت کے حوالے سے کہ جو خود مقدس ہے، یہ اس شخصیت کے لیے ایک جسارت کا دروازہ کھولنے کی گھناؤنی سازش ہے، اور یہ اقدام انتہائی گھٹیا ہے۔ لہذا اس اقدام کو توحید صحابہ کے زمرے میں قابل مؤاخذہ جرم قرار دے کر اقدام کرنا چاہیے۔ پاکستان کے ریاستی اداروں نے خطے میں کشیدگی کے مختلف مواقع پر سفارتی سطح پر بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار اور اعتماد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ایسے وقت میں جب دنیا پاکستان کو ایک ذمہ دار، عمل پسند اور تعمیری ریاست کے طور پر دیکھ رہی ہے، ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنا قومی مفاد کے خلاف ہے۔ قومی اتحاد و داخلی استحکام و بین المسالک ہم آہنگی ہی پاکستان کی ترقی، سلامتی اور عالمی ساکھ کے لیے ناگزیر ہے۔ محرم الحرام کے پرامن انعقاد میں پیغام پاکستان، ضابطۂ اخلاق، قومی ہم آہنگی اور قانون کی پاسداری نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ محرم الحرام کے دوران علماء کرام، ذاکرین، خطباء، منتظمین، مجالس، ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے باہمی تعاون اور ذمہ دارانہ طرز عمل کے باعث ملک بھر میں امن و امان کی مثالی فضا برقرار ہوئی ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے باہمی تعاون، تحمل اور دانشمندانہ فیصلوں کے ذریعے جلوسوں اور نماز جمعہ کے اجتماعات کا پرامن انعقاد ممکن بنایا ہے،
جس سے قومی ہم آہنگی اور مذہبی رواداری اور اتحاد امت کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ پرامن فضا کہ جو پاکستان میں برقرار ہوئی ہے، دشمن کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، نتیجتاً وہ اپنے کارندوں کے ذریعے سے ہمیشہ اس حوالے سے کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال کو مخدوش کیا جائے، اور آج اسی سازش کا ایک شاخسانہ جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت اور اتہام بازی اور ایسی شخصیات کی جو پاکستان کے اندر سالمیت، وحدت اور ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کر رہی ہے کے خلاف پراپوگنڈا کرنا ایک بیرونی اور صہیونستی اور استعماری سازش کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ جامعہ عروۃ الوثقی اور اس کے ذمہ داران ہمیشہ وطن عزیز کی سلامتی اور آپس میں بھائی چارے اور وحدت کی فضا کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں اور کر رہے ہیں، اور یہ اقدام کسی ریاکاری پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ہم اپنا ایک قرآنی وظیفہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفرقہ کو حرام قرار دیا ہے، اور اس تفرقہ کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا امت کے ذمہ داران، علماء کرام اور ارباب حکومت کے افراد اس بات پر کڑی نگاہ رکھیں کہ اس قسم کی فضا کو سبوتاژ کرنے والے عناصر پر کہ وہ اس قسم کا کام انجام نہ دے پائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔